جی یہ ہے رتی گلی جھیل۔ آج ہم آپ کو رتی گلی جھیل کا سفر کروانے لگے ہیں۔ رتی گلی جھیل کا رستہ جو ہے کیرن ویلی جو کہ نیلم ویلی کا حصہ ہے، اور نیلم ویلی سے اس کا جو رتی گلی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیرن سے 5 کلومیٹر آگے آتا ہے دواریاں۔ دواریاں سے رتی گلی جھیل کا رستہ تقریباً 18 کلومیٹر کا ہے، اور 18 کلومیٹر کا یہ جیپ ٹریک ہے۔ آپ اپنی بائک بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بائک بھی وہ جو بہت زیادہ فٹ ہو اور اچھی کنڈیشن کی ہو، ذرا پاورفل انجن ہو اس کا۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیوی یا کوئی سپورٹس بائک ہو، مثلا کہ نارمل ہو، جیسے یہ آج کل سوزوکی کی ہے اور اس طرح کی وہ 125 کی ہیں، 150 ٹائپ سوزوکی کی ہیں۔ بائک ایسی نہ ہو کہ جو لو ہائٹ کی ہو، مطلب کہ نیچے اس کا انجن ٹچ کرتا ہو، کیونکہ یہ جو ٹریک ہے یہ بہت زیادہ بمپی ہے۔ یہ 18 کلومیٹر کا دشوار گزار اور مشکل ترین ٹریک ہے۔ نیلم ویلی کی سب سے خوبصورت جھیل ہے رتی گلی۔ جو یہ ٹریک ہے، یہ ٹریک کے اوپر رتی گلی جھیل کی جو ہائٹ بنتی ہے وہ تقریباً 12,400 فٹ بنتی ہے ابو سی لیول۔ رتی گلی جھیل نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اتنے مشکل رستے کے بعد جب آپ رتی گلی جھیل کا 18 کلومیٹر کا یہ ٹریک کرتے ہیں، جیپ ٹریک، اس کے بعد آپ اس کے بیس کیمپ پہ پہنچتے ہیں، اور بیس کیمپ سے تقریباً پونے گھنٹے کی مشکل ترین ہائکنگ ہے، وہ بھی ذرا سلپری سی ہے، وہ ٹف ہوتی ہے اینڈ پہ جا کے، کیونکہ یہ اوپر کر کے ہے، مثلاً کہ بالکل ایسے پلین جگہ پہ نہیں ہے، جھیل تھوڑا سا آپ کو ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ ٹریک جو ہے وہ ہریالی سے بھرپور ہے، آپ کو فوگ مل جائے گی یہاں پہ موسٹلی، چاہے دوپہر کا ٹائم ہو یا صبح کا ٹائم ہو۔ پھر یہ سارا جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، ایریا بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روڈ سارا کچا ہے۔ جیسے ہی آپ دواریاں سے رتی گلی جھیل کے ٹریک پہ چڑھتے ہیں، شروع کا 1 سے 1.5 کلومیٹر کا کارپیٹ روڈ ہے جو کچھ تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن اس کی بھی ہائٹ ہے۔ اس کے بعد ایک دریا کا برج آتا ہے، وہ جیسے ہی آپ نے برج کراس کرنا ہے، واٹر کراسنگ کے اوپر وہ برج بنا ہوا ہے، وہ جیسے ہی آپ نے برج کراس کرنا ہے تو یہ جیسے یہ برج آ گیا، یہی وہ برج ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کا جو ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ ہم نے یہ سفر جو ہے وہ تقریباً اپنے تیسرے ٹرپ میں چیز کیا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو ہم ٹریک دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ 5 کلومیٹر جہاں تک ٹریک کھلا تھا جا کے چیک کرتے کہ یہ کیسا ٹریک ہے، لیکن ہمیں یہ بہت زیادہ مشکل لگا۔ پھر سیکنڈ ٹائم جب ہم گئے ہیں تو بھی آگے گلیشیئر گرا ہوا تھا، اور اس کے بعد تھرڈ ٹائم میں ہی ہم نے اٹیمپٹ کی تھی اپنی بائکس پہ، لیکن یہ ہمارا جیپ کا ٹریک ہے، یہ ہم نے تقریباً چوتھی دفعہ رتی گلی کے ٹریک پہ گئے ہیں۔ 2 اٹیمپٹس پہلی فیل ہوئی ہیں بائکس پہ، تیسری بائک کی جو ہماری اٹیمپٹ ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی، پھر اب ہم یہ جیپ پہ گئے ہیں، اور یہ بھی ریسنٹلی ہمارا ٹرپ ہے۔ ہم یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اگست میں گئے ہیں، یہ تقریباً 13 اگست 14 اگست کے مہینے میں ڈیٹس میں ہم گئے ہیں، اگست کے مہینے میں۔ ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا ایزی ٹریک نہیں ہے، یہ بہت مشکل ٹریک ہے۔ اس کی نہ ہائٹ بہت زیادہ ہے، عجیب و غریب یہاں پہ قسم کی لینڈ سلائڈنگ بھی ہو جاتی ہے موسٹلی، لیکن اس ٹریک کی ایک جو ہے نا وہ میں خوبی کہوں یا اب ہم اپنی ٹورسٹ کی بیڈ لک کہوں، یہ ٹریک کھلتا صرف 2 ماہ کے لیے یا 2 ڈھائی مہینے کے لیے۔ اس کا جو مناسب ویدر ہے جانے کا وہ اسی مہینوں کے اندر ہی ہے اس ٹریک کے اوپر۔ یہ رتی گلی جھیل کے بعد اوپر آپ وہیں سے پیدل ہائکنگ کرتے ہوئے، اگر آپ کے اندر اتنی جان ہے اور اتنی آپ کے ساتھ آپ کے اندر اتنا جوش موجود ہے ٹورزم کا، تو آپ پیدل ناران والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، جو تقریباً ایک سٹے کے بعد آپ ناران والی سائڈ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کھٹیاں لیک 1 2 آتی ہے، 3
اس طرح اور بھی وہاں پہ جھیلیں ہیں، اوپر 8 سے 10 جھیلیں ہیں، ناران تک پہنچتے آپ جھیل سیف الملوک تک پہنچ جاتے ہیں ایزیلی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے، جو آپ نے رتی گلی جھیل سے ادھر ہائکنگ کرتے ہوئے جانا ہے، یہ 12 مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ تو پھر برف میں آپ کو رات رہنے کے لیے اسی ٹائپ کے کیمپس، مقامی پورٹر، اس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے۔ اور پھر یہ پلیس ایسی ہے کہ اوپر جو ہے وہ برفیلے جانور بھی ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو اس سے کچھ موزوں چیزیں اپنے ساتھ رکھنی پڑیں گی جو آپ کو ان سے بچا سکیں۔ ویسے موسٹلی رش کے دنوں میں جب ذرا رش ہوتا ہے نا اس ایریے کے اندر، اس ٹریک کے اوپر، تو پھر تو جانور وغیرہ نہیں آپ کو نظر آتے، لیکن برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے۔ ٹریک یہ نو ڈاؤٹ بہت ہی زیادہ مشکل ٹریک ہے، اتنا ایزی ٹریک نہیں ہے یہ بائکرز کے لیے بھی۔ جیپ پہ صرف اس 18 گھنٹے کی ٹریک کے اوپر صرف جیپ پہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے، خاص طور پہ یہ ایریاز بہت زیادہ ٹف ہیں۔ پھر یہاں پہ پتھر کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ سلپری ہیں، سم ٹائم جو ہے وہ پتھر بہہ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کئی دفعہ تو یہ سڑک بھی بہہ گئی ہے کئی حصوں سے، تو کئی جگہ پہ سڑک تنگ ہے، کئی جگہ پہ چوڑی ہے، اس لیے یہ ٹریک میں کافی اس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریک کرنے والا ہے، اتنی مشقت کے بعد جب آپ رتی گلی جھیل پہ پہنچتے ہیں، اور پہنچ کے جو آپ کا فرسٹ ویو ہوتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ یا میرے خدا، کشمیر واقعی جنت ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ رتی گلی جھیل کشمیر کو جو جنت کہتے ہیں، اس جنت میں سے ایک ٹکڑا یا ایک حصہ اس کا بھی ہے۔ پہاڑی علاقے میں جھیلوں کے ٹریک جو ہیں، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ موسٹلی وہ ٹریکس نہیں بنتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف، یہ غلط بات ہے کہ صرف جیپ والے جا سکیں اور کوئی جا نہ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کچھ سٹرکچر ایسا ہے ان جھیلوں کا یا ان ٹریکس کا کچھ سٹرکچر ایسا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان ایریاز میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوتی، اور اگر گورنمنٹ یہاں ٹریک بنا بھی دیتی ہے تو ان علاقوں کے اندر، کیونکہ یہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں، برف، پھر پانی کا گزرنا، جو پہاڑوں سے برف میلٹ ہو کے پانی کے چشمے آتے ہیں، وہ جب سیلاب کے دنوں میں تیز ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ان کا پریشر ہو جاتا ہے کہ وہ روڈ کو قائم رہنے نہیں دیتے۔ اب جیسے یہ ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ٹف ہائٹ ہے۔ ایسے ہی ذرا جیپ کا انجن تو پاورفل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کافی کوشش کے بعد ہمیں لے ہی جاتے ہیں۔ لیکن بائک پہ جب ہم نے کیا ہے تو یہ تو بہت ٹف ٹریک ہے، ہمیں اگر جیپ پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں تو بائک پہ سمجھ لیں کہ ہم صبح 11 بجے چلیں تو ہم 5-6 بجے پہنچے تھے، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر ویری نیکسٹ ڈے ارلی اٹھ کے ہم نے بیس کیمپ سے جھیل کا سفر کیا۔ یہ جی رتی گلی جھیل سے پہلے جو رتی گلی جھیل کا پانی آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا حصہ ہے اس کا۔ اب یہیں سے اوپر رتی گلی جھیل کی طرف جانا ہے آپ نے۔ نہیں جی، یہ ویو ہے رتی گلی جھیل کا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری جھیل ہے اور اچھی بڑی جھیل ہے، چھوٹی جھیل نہیں ہے۔ یہ اس ویڈیو میں رائٹ سائڈ پہ جو حصہ ہے جھیل کا، اس کے سائڈ پہ پورا ایک میڈو بنا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ، وہیں سے آپ پیدل چل کے وہ اوپر والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، پہاڑوں پہ جہاں دھوئیں اٹھ رہے ہیں، پورا رستہ ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں۔ آپ یہاں پہ خچر لے لیں، گھوڑے لے لیں، تو ان کی مدد سے آپ جا سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی یہاں پہ جائیں تو اگر آپ نے ایک دن میں اپنا ٹور کرنا ہے تو صبح آپ ارلی نکلیں، جیپ پہ جائیں اور وہاں سے ہو کے بیس کیمپ پہ نہ رکیں، ڈائریکٹ جھیل پہ چلے جائیں خچر وغیرہ لے کے یا ہائکنگ کر کے۔ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ نیچر دیکھنی ہے تو بجائے خچروں وغیرہ پہ بیٹھنے کے آپ ہائکنگ کریں۔ بہت ہی پیاری ماشاءاللہ لیک ہے، اور یہ جب بھی آپ جائیں گے آپ کو ایسے ویوز اس کے ملیں گے، کیونکہ روڈ ٹف ہے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہے، اسی وجہ سے یہ جھیل کا حال جھیل سے آپ لوگ جیسا ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کا
کلوز آ کے بنایا ہے، یہ ایسے ہی اس کا آپ کو پانی ملے گا، بلو واٹر، بہت ہی پیاری جھیل ہے، امیزنگ۔ یہ برف ایسے ہی یہاں پہ پڑی رہتی ہے 12 مہینے، یہ والی تو ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہوتی ہے تو اور پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جھیل کا، جو رائٹ سائڈ والا میں کہہ رہا تھا، یہ دیکھیں۔